اگر ادب کا دامن ہاتھوں میں ہے میاں نوازشیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتے یہ ایک لمحہ ہوتا ہے، آدمی زندگی بھر دست بوسی قدم بوسی کرے کچھ نہیں ہوتا، زندگی بھر ہاتھ باندھے کھڑا رہے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر رب تعالیٰ کا کرم دستگیری فرما دے تو ایک لمحے میں نہ جانے کتنی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ غالباً میں نے اولیاء کرام کی سیرت میں کہیں پر تذکرتاً پڑھا، بڑے مرتبے کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک میں ذہن صرف دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اولیاء اللہ کے فضائل کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اولیاء کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں، حتی الامکان کوشش یہ رہے کہ ان بارگاہوں میں ادب کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ علیہ بڑے مرتبے کے ولی کامل گزرے، ایک راستے سے آپ گزر رہے تھے، واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اور سوچنے کا ہے۔ ایک شرابی سامنے آ گیا، شراب کے نشے کے اندر وہ بیچارہ مدہوش اور عجیب کیفیت اس کی، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت کہاں سے دستگیری فرمائے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے گناہوں کی حد ہے، ہماری خطاؤں کی حد ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کب نواز دے کس انداز پر؟ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عثمان حیری پر شرابی کی نظر پڑی، شرمندہ ہوا، سر جھکا کر نگاہیں نیچی کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور دل میں خیال آیا کہ مولا آج تیرے ایک ولی کا سامنا اس حالت میں میرا ہو گیا، میں کون سا منہ لے کر تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ احساس ہوا دل میں، سوچنے کی چیز ہے، ورنہ شرابی تھا کسی حال میں رہتا، بھائی جب اسے ہوش نہیں رہتا۔ اس کی یہ ادا دیکھی حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ علیہ نے، دل میں ہمدردی کا جذبہ آیا، دریائے کرم میں جوش آیا، جا کر شرابی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا نادان کب تک بھٹکتا رہے گا، آجا میرے ساتھ، اب آج میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ میاں اللہ والوں کا انداز ہے، فرمایا کب تک بھٹکتا پھرے گا، اب میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے ساتھ میری خانقاہ میں آ جا۔ اسے خانقاہ میں لائے۔ آج ہم آپ جیسا آدمی ہو تو نہ جانے کتنی ملامت کریں، کتنی اس کو فضیحت کریں، مگر اللہ والوں کی نوازش، ان کی کرم نوازی کا انداز جدا گانا ہوتا ہے۔ خانقاہ شریف میں لے آئے، آپ نے اسے خدام سے کہہ کر کے اچھی طرح غسل کروایا، اسے پاک کیا، نیا لباس پہنایا اور اس کے بعد اپنا خرقہ شریف اتارا، پہنا دیا۔ میاں زندگی بھر کا شرابی ہے، سوچو آج برسوں چلا کرتے ہیں لوگ، معاملہ اپنی جگہ پر، نوازشیں ایک لمحے میں ہوتی ہیں۔ اسے خرقہ پہنا کر کے اپنا سامنے کھڑا کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا اس نے میرا ادب کیا تھا، حالت شراب میں تھا، نشے میں تھا، لیکن اس نے میرا ادب کیا، تو جو مجھ سے ہو سکا میں نے اسے پاک صاف کر کے جسمانی طور پر، ظاہری طور پر اسے نہلا دھلا کر پاک کیا، اب اپنا لباس اسے پہنا دیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اے رب کریم اب اسے تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے نہ دیکھ لانے والے عثمان حیری کو دیکھ۔ میاں نوازنے کا انداز ہے، دعا کا انداز ہے، عرض کرتے ہیں پروردگارا اسے نہ دیکھ لانے والے اپنے بندے عثمان حیری کو دیکھ۔ آپ دعا فرما رہے ہیں، توجہ ڈالی، علماء سیر فرماتے ہیں کہ اس شخص کا خود بیان کہ جیسے جسم سے ساری کثافتیں باطنی دور ہو گئی ہوں، روح اور دل دونوں روشن و منور۔ علماء سیر فرماتے ہیں کبھی آپ اسی عالم میں تھے کہ آپ کے ہم نام
ایک دوسرے بزرگ حضرت ابو عثمان مغربی تھوڑی وہ بھی اسی وقت آ گئے اور اس شخص کو دیکھا آپ کا خرقہ پہنے ہوئے کھڑا ہے، دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا اے میرے بھائی عثمان ہیری، یہ کون ہے جو آپ کا خرقہ پہنے ہوئے کھڑا ہے؟ تو آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ یہ ایک شرابی تھا، اس نے میرا ادب کیا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جو اتنا باادب ہے میں اسے محروم چھوڑ دوں، جو مجھ سے ہو سکا میں اسے خانقاہ میں لایا، نہلا دھلا کر کے اپنا خرقہ پہنایا، بارگاہ رب میں دعا کی اور آج اس منزل پر کھڑا ہے۔ تو ابو عثمان مغربی کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی عثمان ہیری، میں اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ برسوں کے چلے اور مجاہدے کے بعد جو مرتبہ میں نے نہیں حاصل کیا، یہ شخص ایک لمحے میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے اور کتنی اعلیٰ منزلیں اس کی ہیں، رب نے عطا فرمایا۔ تو عثمان ہیری فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی ابو عثمان مغربی، اب ایک نتیجہ سمجھ میں یہ بھی آیا کہ ریاضت و مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن رب تعالیٰ کا اصل فضل و کرم اپنی جگہ پر ہے کہ ریاضت و مجاہدے کے ساتھ آدمی جن مقامات پر نہیں پہنچ سکتا، اگر رب کی رحمت ہو جائے تو نہ جانے کتنا آگے پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے بتانا یہ تھا میاں کہ اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب کا معاملہ ہے، تعظیم و توقیر کا معاملہ ہے، تو ان کی بارگاہ سے کبھی کوئی محروم نہیں رہا۔ جانے والا جیسا ظرف لے کر جائے گا، جیسا اس کا معاملہ ہوگا، رب تبارک و تعالی اپنے ان محبوبوں کے صدقے میں ویسے ہی نوازتا ہے۔